بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ایک نیا سلسلے کا آغاز ہم کر رہے ہیں، درس احسان یا درس تصوف۔ احسان کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ قرآن و حدیث کی جو ٹرمنالوجی ہے، اصطلاحات ہیں، ان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سینس کے اندر وہ احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس طرح کہ حدیث جبرائیل کے اندر بھی ہے کہ مل احسان، تو احسان ہی دراصل تصوف ہے۔ تو اس سلسلے میں جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ کیمیائے سعادت ہے۔ اس کی روشنی کے اندر ہم احسان کے یعنی تصوف کے معاملات کو کچھ سمجھنے کی، بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس راہ کا راہی بنا دے، اور علم و آگاہی و عرفان کا جو سفر ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کو اور اس سفر کے اندر جو ہم کوشش کر رہے ہیں جستجو علم کی، آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ہماری کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور پہچان ہمیں عطا فرمائے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو، اللہ کے پیاروں کی، اللہ کا قرب اور جو ان کے مقربین ہیں ان کی قربت ہمیں حاصل ہو۔ اس نیت کے ساتھ یہ پہلا سیگمنٹ ہے، اس حوالے سے اس سیگمنٹ کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہی آتی ہے کہ جب انسان احسان و تصوف کے راستے پر چلتا ہے تو سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانے۔ بنیادی چیز تو یہی ہے۔ ابھی دیکھیں، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، الانسان سری و انا سرہ۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے اللہ جل وعلا کی طرف سے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ تو اگر انسان اپنی تخلیق کے جو مراحل ہیں ان پہ غور کرے، ہم سب غور کریں، تو حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس وقت ہم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے۔ تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ارواح کا ہے، اس کے بعد اجسام کا ہے، اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے، اس کے بعد آخرت ہے، اور اس کے بعد جنت دوزخ کے معاملات ہیں، اور آخر میں اگر آپ دیکھیں تو موت کو ہمارے سامنے ختم کر دیا جائے گا، انسان کی حقیقت پھر بھی باقی رہے گی۔ تو یہی دراصل عرفان نفس کا سفر ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ تو دراصل ہم خود ہی اللہ کا ایک راز ہیں، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو جس طرح اللہ کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے امر کو فنا نہیں ہے، اسی طرح انسان کی حقیقت کو بھی فنا نہیں ہے۔ انسان کی جو حقیقت ہے اور انسان کی جو ماہیت ہے اور جو اس کا کردار ہے اس کو فنا نہیں ہے۔ انسان کے کردار کو، انسان کی حقیقت کو فنا نہیں ہے، جسم کو فنا ہے۔ تو جو اس کی حقیقت ہے وہ زندہ رہنے والی ہے، اس کا تعلق لافانی ذات کے ساتھ ہے۔ تو جس چیز کا تعلق لافانی کے ساتھ ہو اس کو بھی یعنی فنا نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ حامیم سجدہ کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں جہان میں اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے، تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ وہی ذات حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انسان کو اپنی ذات کی نشانیاں خود انسان کے اندر دکھائیں گے۔ تو انسان اگر اپنے اوپر غور کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کس منزل کی طرف وہ گامزن ہے، تو انسان کو اپنی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہاں پر میں یہ
عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر یہ جو اپنے آپ کی پہچان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کے تحت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں دیکھیں تو ہمارا معاشرہ بہت دور چلا گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایک بھیڑ کے اندر ہم گم ہیں، اور بالخصوص جوان موجودہ نسل ایک بھیڑ کا شکار ہے، ایک ہجوم ہے، اور اپنی پہچان نہیں ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، میرا گول کیا ہے، اور کہاں میں نے جانا ہے، میرے سفر کی کیفیت کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ اور پھر کیا یہی زندگی ہے کہ ہم نے ڈگریاں لے لینی ہیں، اعلیٰ اداروں کے اندر پڑھنا ہے، اور بلکہ ڈگریاں لینی کیا، ابھی تو ڈگریاں خریدی جاتی ہیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنے خرچہ کریں گے اتنی بڑی ڈگری آپ کے پاس آ جائے گی۔ علم جو ہے یہ بکاؤ مال بن گیا ہے، اور ادارے جو ہیں وہ تجارت کی دکانیں ہیں۔ علم کے ادارے اب علم کے ادارے نہیں رہے، بالعموم عام طور پر آپ دیکھیں تو یہ ادارے تجارتی مراکز کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ ایسے میں جب ہم اپنے نوجوانوں کو، دوستوں کو، اہل معاشرہ کو یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اور ان کے دماغوں میں، ذہنوں میں بھری جا رہی ہیں دن رات، یہ بڑے منصوبے کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ لوگوں کو اس طرف لایا جا رہا ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ باتیں بھری جا رہی ہیں۔ ابھی میکسیمم لوگوں سے جب آپ بات کریں، بالخصوص ینگز سے بات کریں، جوانوں سے بات کریں، تو انہیں اپنی حقیقت کا ادراک نہیں ہے۔ بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اچھے ادارے میں پڑھ جانا ہے، بھاری فیسز دینی ہے، اور اس کے بعد ہینڈسم اماؤنٹس کی سیلریز ہمیں ملیں گی، اور اس کے بعد ہمارا بنگلہ ہوگا، جائیداد ہوگی، گاڑی ہوگی، اچھی سی شادی کر لیں گے، اور پر آسائش اور پر تعیش زندگی گزاریں گے۔ بس زیادہ تر کا یہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ اچیو کر لیں گے تو ہم کامیاب زندگی تصور کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ یہ جتنے لوگوں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے، کیا وہ مطمئن ہیں؟ کیا وہ فراح ہیں؟ کیا وہ شاداں ہیں؟ ان کی آپ بیٹی سنیں اور ان کی بائیوگرافی پڑھیں آپ، تو وہ لوگ یہ سارا کچھ اچیو کرنے کے بعد دوبارہ واپس اپنی حقیقت کی طرف آنا چاہتے ہیں، کہ جہاں سے انہوں نے سفر سٹارٹ کیا تھا وہ وہیں پر آنا چاہتے ہیں، کہ جہاں پر مشینوں کی حکومت نہ ہو، بلکہ احساس انسانیت و آدمیت کو سلامتی حاصل ہو۔ تو یہ گفتگو میرے دل کی آواز تھی جو میں نے آغاز کے اندر کر دی ہے۔ تو اگر اسی کو ہم زندگی سمجھیں تو پھر جانور اور ہمارے اندر کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی یہی کام ہے، اس کی پرتعیش زندگی جانور کی یہی ہے کہ اچھا چارہ مل جائے، اچھی آب و ہوا ہو تو وہ خوش ہے، بس باقی سوتا رہے گا، اپنا وقت گزارے گا اور وہ خوش ہوگا۔ تو کیا انسان کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ ہم نے خود بھی سمجھنا ہے، اپنی نسل کے اندر، اہل وطنوں کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ میری آواز جا رہی ہے، تمام انسانوں کو یہ بتانا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک کے ساتھ رکھتا ہو، اور کسی فرقے کا وہ طالب ہو، اور کسی امام کو مانتا ہو، ہم سب سے پہلے بنیادی طور پر تو انسان ہے نا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ اچھے انسان جب تک ہم سارے اپنے آپ کو، خود اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے، اور اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔